جی تلاوت کیجئے آیت کریمہ 12، 13، 14 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخركم بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات دن سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے اور ستارے اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ ان تمام باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور وہ ساری رنگ برنگی چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ اسی کے حکم سے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ بلا شبہ ان تمام بات اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سمندر کو کام میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس کے وہ زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو چھینکتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سخر کون سا پہ کون سا صیغہ کس باب سے کیا معنی؟ سخر فعل ماضی واحد مذکر غائب، سخر یسخر تسخیرا اسباب تفعیل بمعنی کام میں لگانا مسخر کرنا بیکار کام میں دینا۔ آیت کریمہ میں وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، نجوم نجم کی جمع ہے اور اسی نجم کے معنی میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے کوكب۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوكب مطلق ستارے کے لیے آتا ہے اور نجم خاص طور پر ثریا کو کہتے ہیں جو چند ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سخر البحر، سمندر کو تسخیر کے لفظ سے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ سمندر سے فائدہ اٹھانے میں انسانی پیر کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسخیر کے لفظ سے بیان کیا۔ جی سمندر سے فائدہ اٹھانے میں انسانی پیر کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمندر کو تسخیر کے لفظ سے بیان کیا۔ جانوروں اور نباتات کے بارے میں صرف تخلیق و انبات کا ذکر ہے اور سورج اور چاند ستاروں کے ذکر میں تسخیر کا لفظ ہے۔ اس کی کیا اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں وغیرہ سے فائدہ اٹھانے میں انسانی پیر کا دخل ہوتا ہے، لیکن چاند سورج ستارے وغیرہ ان کی تسخیر کامل طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہوتی ہے، اس لیے وہاں تخلیق و انبات وغیرہ کا ذکر کیا اور یہاں سے تسخیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لحمن طریہ، لحمن کی صفت طریہ کا کیا فائدہ؟ اس سے سبب کے کافی سے اعتراض مقصود ہے۔ علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود لحم کی صفت قریب لائے ہے، اس لیے کہ مچھلی کا گوشت بہت جلد سڑ جاتا ہے اور گل جاتا ہے، تو اس سے جلدی سے کھانے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لحم کی صفت قریب لائے۔ آیت کریمہ 81، 82، 83، 84 واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سایہ بنایا اور تم
तुम्हारे लिए पहाड़ों में पनाहगाहें बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास बनाए जो तुम्हें गर्मी से महफूज रखते हैं और ऐसे लिबास जो तुम्हारी जंग में तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इसी तरह वो अपनी नियामत को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये काफिर तुमसे एराज करें तो ये पैगंबर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप साफ साफ तरीके पर पहुंचा दें। सराबील तकीकुल हर बराबर की कौन सी किस्म पाई जाती है? इसका इजाज़ में हालत किया लअल्लकुम तुस्लिमून कदालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। लअल्ला किस माने के लिए आता है? लअल्ला तबअ और इश्फाक यानी डरते हुए चाहते को माना ज़ाहिर करने के लिए आता है। बाद मुफस्सिरीन का ये कहना है कि अगर अल्लाह ताला अपने लिए लअल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो उसमें क़तइयत के माना आ जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला के हक़ में तवक्को और अंदेशे के माना सही नहीं होते हैं, इसलिए क़तइयत के माना लअल्ला के अंदर आ जाते हैं। और कुछ और लअल्ला का ताल्लुक मुखातब से भी होता है, मुतकल्लिम से भी और गायब से भी। यहाँ जो लअल्ला मज़कूर है इसमें मुखातब से इसका ताल्लुक है। सराबील तकीकुल हर, इसमें सिर्फ गर्मी से हिफाजत को लिबास का फायदा करार दिया और सर्दी का जिक्र नहीं किया। यानी आयत करीमा में सिर्फ गर्मी से बचाव का जिक्र है, सर्दी से बचाव का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज में ज़्यादातर गर्मी ही से लोगों को वास्ता पड़ता था, इसलिए गर्मी के बचाव के सामान का जिक्र किया। नंबर 2, हज़रत शाह साहब ये फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, कि जिन कुत्तों के अंदर गर्मी से बचाव का सामान होता है उनके सर्दी से बचाव का भी सामान होता है। नंबर 3, अल्लाह दरिया बजारी फरमाते हैं कि शुरू सूरत के अंदर लकुम फी हादिर को जिक्र किया था, उसके अंदर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.